اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما جعلہ اللہ الا بشرى ولتطمئن به قلوبکم وما النصر الا من عند اللہ ان اللہ عزیز حکیم صدق اللہ العلی العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 10 کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا، جس کا ترجمہ یہ ہے، اور یہ امداد غیبی تو اس لیے تھی کہ یہ تمہارے لیے خوش کر دینے والی خبر بن جائے اور تاکہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں، ورنہ حق کی مدد اور فتح تو خدا کے سوا کسی اور کے یہاں سے ہوا ہی نہیں کرتی۔ یقیناً اللہ بڑا ہی زبردست، غالب اور بالکل ٹھیک ٹھاک دانائی کے ساتھ کام کرنے والا ہے۔ اس آیت کی مختصر تفسیر مجموع البیان میں اور علامہ علی نقی صاحب نے فصل الخطاب میں اپنی تفسیر میں یہ لکھی ہے کہ اگر خدا چاہتا تو بغیر فرشتوں کی مدد کے کافروں کو تباہ و برباد کر دیتا، لیکن خدا نے مسلمانوں کی مدد اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور ذوالفقار حیدری وسیلہ بن گئی۔ یہ اس کی مرضی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ہمیشہ فرشتے ہی مدد کے لیے آ جایا کریں گے، یہ تو اس دفعہ ہو گیا، مگر آئندہ یہ ضروری نہیں ہے۔ اصل فتح عطا کرنے والا تو خدا ہے، فرشتے تو صرف ایک ذریعہ وسیلہ ہے۔ خدا چاہے تو صرف ایک فرشتے سے یا کسی اور طرح فتح کرا دیتا، وہ فتح دلانے کے لیے بہت کافی ہے، جس طرح قوم لوط علیہ السلام کو صرف ایک فرشتے نے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ تفسیر ماجدی میں لکھا ہے اس آیت کے ذیل میں کہ خدا عزیز یعنی غالب ہے، اور عزیز بھی یعنی اپنے بل پر ہر کام کرنے والا ہے، لیکن کبھی وہ براہ راست کام انجام دیتا ہے اور کبھی اسباب اور واسطوں کے ذریعے کام انجام دیتا ہے۔ اس آیت کے ذیل میں تفسیر قرطبی میں لکھا ہے کہ خدا کا فرمانا کہ یہ امداد غیبی اس لیے تھی کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فطرتاً دل کو تسلی اسباب ظاہری وسیلے ہی سے ہوتی ہے، مگر ساتھ ہی فرما دیا کہ مدد اور فتح تو خدا کے سوا کسی اور کے ہاتھ سے ہوا ہی نہیں کرتی، یعنی کہیں تم وسائل پر تکیہ نہ کر لینا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، بیاہ الانوار کی جلد 69 صفحہ 409 پر یہ حدیث ہے، اور اس کو شرح ابن ابی الحدید نے بھی جلد 18 میں لکھا ہے صفحہ 250 پر، کہ دنیا میں بھلائی صرف دو اشخاص کے لیے ہے، ایک وہ جو کوئی گناہ کرتا ہے لیکن ساتھ ہی توبہ کے ذریعے اس کی تلافی کر لیتا ہے، اور دوسرا وہ جو نیکیوں کی طرف جلدی کرتا ہے۔ دنیا میں بھلائی صرف ان دو قسم کے اشخاص کے لیے ہے، ایک وہ جو ہر روز نیکیوں میں اضافہ کرتا رہتا ہے، دوسرا وہ جو اپنے گناہ کا تدارک توبہ کے ساتھ کرتا ہے۔ یہ حضرت علیہ السلام کی حدیث ہے، بیاہ الانوار کی جلد 73 صفحہ 121 پر، اور بیاہ الانوار کی جلد 78 صفحہ 225 پر، اور اس کتاب میں گناہ کی بجائے اپنی آرزوؤں کا لفظ ہے۔ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، بیاہ الانوار کی جلد 77 صفحہ 168 پر، کہ زندگی میں صرف دو ہی اشخاص کے لیے بھلائی ہے، ایک وہ عالم جس کی اطاعت کی جائے، دوسرا وہ جو بات کو سنے اور اسے پلے باندھ لے۔ قیامت میں انسان کو شرمندگی ہوگی۔ یہ دعا یہ کتاب مکارم الاخلاق میں لکھا ہے صفحہ 353 پر۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے ابن مسعود، اعمال صالح زیادہ سے زیادہ انجام دو، اس لیے کہ روز قیامت اچھے برے تمام لوگ شرمندہ ہوں گے۔ اچھے اعمال کرنے والے کہیں گے کاش اس سے زیادہ نیک عمل کیے ہوتے، اور برے کام کرنے والے کہیں گے میں نے غلطی کی۔ اس پر وہ آیت دلیل ہے کہ نفس لوامہ کی قسم ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کی حدیث بھی ہے کہ روز قیامت انسان ان تمام اعمال کو یاد کرے گا جو اس نے انجام دیے ہوں گے، گویا اس نے ان تمام اعمال کو اسی وقت انجام دیے ہیں، اس لیے کہیں گے
یہ کیسا نامہ عمل ہے کہ کسی چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے اعمال کو نہیں چھوڑا گیا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔